نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، یعنی آپ سے بیان کی، اور عمر نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لوگ اس اہم معاملے یعنی حکومت میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان قریشی مسلمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور کافر قریشی کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4701۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ انہوں نے بہت سی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس معاملے یعنی خلافت یا حکومت میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر قریشی کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4702۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی اور برائی دونوں میں لوگ قریش کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4703۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان لوگوں میں 2 انسان بھی باقی رہیں گے امر حکومت قریش میں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4704۔ حسین بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں اپنے والد حضرت سمرہ بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس امر کا خاتمہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اس میں 12 جانشی نہ گزریں۔ پھر آپ نے کوئی بات کی جو مجھ پر واضح نہ ہوئی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا ہے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4705۔ عبد الملک بن عمیر نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوگوں کی امارت جاری رہے گی یہاں تک کہ 12 اشخاص ان کے والی بنیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی جو مجھ پر واضح نہ ہوئی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4706۔ ابو عوانہ نے سماک سے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی لیکن انہوں نے یہ بیان نہیں کیا لوگوں کی امارت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4707۔ حماد بن سلمہ نے سماک سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلیفوں کے عہد تک اسلام غالب رہے گا۔ پھر آپ نے ایک کلمہ فرمایا جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4708۔ داود نے شعبی سے انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء کے عہد تک اسلام کا غلبہ جاری رہے گا۔ پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4709۔ عبداللہ بن عون نے شعبی سے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میرے ساتھ میرے والد تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا 12 خلفاء کے عہد تک مسلسل یہ دین غالب اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے کوئی کلمہ فرمایا جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4710۔ حاتم بن اسماعیل نے مہاجر بن مسمار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی، کہا میں نے اپنے غلام نافع کے ہاتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا، کیا مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ اس جمعے کے دن جس کی شام کو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت تک یہ دین قائم رہے گا یا جب تک مسلمانوں پر 12 خلفاء حکومت کریں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا آل کسرا کا سفید محل فتح کرے گی، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے قریب کچھ کذاب ظاہر ہوں گے، ان سے بچنا، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے آغاز کرے، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4711۔ ابن ابی ذئب نے مہاجر بن مسمار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ انہوں نے ابن سمرہ ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی وہ ہمیں بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پھر حاتم کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4712۔ ہشام کے والد عروہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بیک وقت رغبت رکھنے والا اور ڈرنے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کسی کو اپنا جانشین بنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں زندگی میں بھی تمہارے معاملات کا بوجھ اٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی؟ مجھے صرف یہ خواہش ہے کہ قیامت کے روز اس خلافت سے میرے حصے میں یہ آ جائے کہ حساب کتاب برابر سرابر ہو جائے، نہ میرے خلاف ہو نہ میرے حق میں، چاہے انعام نہ ملے مگر سزا سے بچ جاؤں۔ اگر میں جانشین مقرر کروں تو انہوں نے مقرر کیا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں تو انہوں نے تمہیں جانشین مقرر کیے بغیر چھوڑ دیا جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4713۔ سالم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، کہا میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کیا تم کو علم ہے کہ تمہارے والد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے؟ میں نے کہا وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی وہ یہی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے قسم کھائی کہ میں اس معاملے میں ان سے بات کروں گا، پھر میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں نے ان سے اس معاملے میں بات نہیں کی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں پہاڑ اٹھایا ہوا ہو، یعنی مجھ پر اپنی قسم کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ آخر کار میں واپس آیا اور ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، میں آپ کو حالات سے باخبر کرنے لگا۔ پھر میں نے ان سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ وہ میں آپ سے ضرور بیان کروں گا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اونٹوں یا بکریوں کا چرواہا ہو اور وہ آپ کے پاس چلا آئے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا ہے، سو لوگوں کی نگہبانی تو اس سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری رائے ٹھیک معلوم ہوئی، انہوں نے گھڑی بھر سر جھکائے رکھا، پھر میری طرف سر اٹھا کر فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشین بنایا تھا۔
یعنی دونوں میں سے کسی بھی مثال پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اللہ کی قسم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو میں نے جان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کبھی نہیں ہٹیں گے اور وہ کسی کو جانشین بنانے والے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4714۔ جریر بن حازم نے کہا، ہمیں حسن بصری نے اور انہیں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبد الرحمن، امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تم کو طلب کرنے سے امارت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، یعنی اس کی تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھاؤ گے، اللہ کی مدد شامل نہ ہوگی، اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4715۔ یونس بن عبید، منصور، حمید اور ہشام بن حسان سب نے حسن بصری سے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4716۔ برید بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں اور میرے چچا کے بیٹوں میں سے 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تولید میں جو دیا اس کے کسی حصے پر ہمیں امیر بنا دیجئے۔ دوسرے نے بھی یہی کہا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم کسی ایسے شخص کو اس کام کی ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کو طلب کرے، نہ ایسے شخص کو بناتے ہیں جو اس کا خواہش مند ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4717۔ حمید بن ہلال نے کہا، مجھے ابو بردہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بنو اشعر میں سے 2 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک میری دائیں جانب تھا اور دوسرا میری بائیں جانب۔ ان دونوں نے کسی منصب کا سوال کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ، یا فرمایا، عبداللہ بن قیس، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ان دونوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، اور نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ دونوں منصب کا سوال کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میں آج بھی آپ کے ہونٹ کے نیچے مسواک دیکھ رہا ہوں، جبکہ آپ کا ہونٹ اوپر کو سمٹا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص خواہشمند ہوگا ہم اسے اپنے کسی کام کی ذمہ داری نہیں، یا فرمایا ہرگز نہیں دیں گے، لیکن ابو موسیٰ یا فرمایا عبداللہ بن قیس، تم ذمہ داری سنبھالنے کے لیے چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیج دیا، پھر ساتھ ہی ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تشریف لائیے، اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک گدا بچھایا۔ تو وہاں اس وقت ایک شخص رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ انہوں یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک یہودی تھا، پھر یہ مسلمان ہو گیا، اور اب پھر اپنے دین برائی کے دین پر لوٹ گیا ہے اور یہودی ہو گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے، یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہم اس کو قتل کرتے ہیں، آپ بیٹھیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس شخص کو قتل نہیں کر دیا جاتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ 3 مرتبہ یہی مکالمہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں نے آپس میں رات کے قیام کے بارے میں گفتگو کی۔ دونوں میں سے ایک یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں تک میرا معاملہ ہے میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے قیام میں جس اجر کی امید رکھتا ہوں اپنی نیند میں بھی اسی اجر کی توقع رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4718۔
ابن حجیرہ اکبر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ امارت امانت ہے اور قیامت کے دن یہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگی، مگر وہ شخص جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس میں جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی تھی اسے اچھی طرح ادا کیا، یعنی وہ شرمندگی اور رسوائی سے مستثنی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4719۔ ابو سالم جیشانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو اور میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم کبھی دو آدمیوں پر امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کے متولی بننا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4720۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب اور ابن نمیر تینوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر ابن عوص سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، ابن نمیر اور ابو بکر نے کہا انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ زہیر کی حدیث میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملے میں عدل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4721۔ ابن وہب نے کہا مجھے حرملہ نے عبد الرحمن بن شماسہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے عرض کی میں اہل مصر میں سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا حاکم حالیہ جنگ کے دوران میں تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بری نہیں لگی، اگر ہم میں سے کسی شخص کا اونٹ مر جاتا تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا، اور اگر غلام مر جاتا تو وہ اس کو غلام دے دیتا، اور اگر کسی کو خرچ کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو خرچ دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے معاملے میں اس نے جو کچھ کیا وہ مجھے اس سے نہیں روک سکتا کہ میں تمہیں وہ بات سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں کہتے ہوئے سنی۔ فرمایا اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان پر سختی کرے تو اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا اور ان کے ساتھ نرمی کی تو اس کے ساتھ نرمی فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4722۔ جریر بن حازم نے حرملہ مصری سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی شماسہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4723۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سن رکھو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، سو جو امیر لوگوں پر مقرر ہے وہ راعی یعنی لوگوں کی بہبود کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے اہل خانہ پر راعی یعنی رعایت پر مامور ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی راعی ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا، اور غلام اپنے مالک کے مال میں راعی ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سن رکھو تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4724۔ عبید اللہ بن عمر، ایوب، ضحاک بن عثمان اور اسامہ بن زید لیثی سب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح لیث نے نافع سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4725۔
عبید اللہ بن عمر بن حفص نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح لیث نے نافع سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4726۔ اسماعیل بن جعفر نے حضرت عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نافع کی حدیث کے مانند۔ یونس نے زہری کی حدیث میں یہ اضافہ کیا، کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے باپ کے مال کا راعی یعنی محافظ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4727۔ بسر بن سعید نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4728۔ ابو اشہب نے حضرت حسن بصری سے روایت کی کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مرض میں ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے جس میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اگر مجھے پکا علم ہوتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو میں تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رعیت کا ذمہ دار بنایا، وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4729۔ یونس نے حضرت حسن بصری سے روایت کی، کہا ابن زیاد حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت بیمار تھے اور درد میں مبتلا تھے، جیسے ابو اشہب کی حدیث کیا۔ اس یعنی ابن زیاد نے کہا، آپ نے آج سے پہلے مجھے حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہیں کبھی حدیث نہیں سنائی، یعنی تم نے حدیث کا سماع ہی نہیں کیا، یا فرمایا یعنی تم نے حدیث کا سماع ہی نہیں کیا، یا فرمایا میں تمہیں حدیث بیان نہیں کیا کرتا تھا، یعنی حدیث میں تمہارا استاد نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4730۔ ابو ملیح سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کے پاس گیا۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم کو ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور اگر میں مرض الموت میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی امیر نہیں جو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو، پھر ان کے لیے جد و جہد اور خیر خواہی نہ کرے، مگر وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4731۔ سوادہ بن ابو اسود نے خبر دی کہ میرے والد نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو عبید اللہ بن زیاد ان کی عیادت کے لیے گیا۔ آگے حسن بصری کی حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4732۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور فرمایا، میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بدترین راعی سخت گیر اور ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، تم اس سے بچنا کہ تم ان میں سے ہو۔ اس نے کہا، آپ بیٹھے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چھلنی میں بچ جانے والے آخری حصے کی طرح ہیں، یعنی آخر میں چونکہ تنکے پتھر بھوسی بچ جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا، کیا ان میں بھوسی تنکے پتھر تھے؟ یہ تو ان کے بعد ہوئے اور ان کے علاوہ دوسروں میں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4733۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا۔ آپ نے ایسی خیانت اور اس کے معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ پھر فرمایا، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس طرح آتا ہوا نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو کر بلبلا رہا ہو اور وہ کہے، اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اور میں جواب میں کہوں، میں تمہارے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں دنیا ہی میں حق پہنچا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو کر ہنہنا رہا ہو، وہ کہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں حق پہنچا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری سوار ہو کر ممیا رہی ہو، وہ کہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں، میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں حق سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو روز قیامت اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کسی شخص کی جان سوار ہو اور وہ ظلم کی دہائی دیتے ہوئے چیخیں مار رہی ہو، اور وہ شخص کہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر کپڑا لدا ہوا پھڑ پھڑا رہا ہو اور وہ کہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ میں کہوں، تمہارے لیے میرے بس میں کچھ نہیں، میں نے تم کو سب کچھ سے آگاہ کر دیا تھا، میں نے تم کو سب کچھ سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر نہ بولنے والا مال یعنی سونا چاندی لدا ہوا ہو، وہ کہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ میں کہوں، تمہارے لیے میرے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں، میں نے تم کو انجام کی خبر پہنچا دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4734۔ عبد الرحیم بن سلیمان نے ابو حیان سے، جریر نے ان سے اور عمارہ بن قعقاع سے، ان سب نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حیان سے اسماعیل کی روایت کردہ حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4735۔ حماد بن زید نے ایوب سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی سنگینی بیان کی، اور انہوں یعنی ایوب نے پوری حدیث بیان کی۔ حماد نے کہا، پھر اس کے بعد میں نے یحییٰ بن سعید کو یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے بعینی ہی اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ہمیں ایوب نے ان سے بیان کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4736۔ ہمیں عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہمیں ایوب نے یحییٰ بن سعید بن حیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے ان سب کی حدیث کی طرح حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4737۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی۔ الفاظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہیں۔ کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا عامل مقرر کیا۔ عمر اور ابن ابی عمر نے کہا زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے آیا تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، ایک عامل کا حال کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجتا ہوں اور وہ آ کر کہتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا، پھر نظر آتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ وہ اس مال میں سے اپنے لیے کچھ لے، مگر وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اسے اپنی گردن پر اٹھا رکھا ہوگا۔ قیامت کے دن اونٹ ہوگا، بلبلا رہا ہوگا،
گائے ہوگی، ڈکرا رہی ہوگی، بکری ہوگی، ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ ہمیں آپ کی دونوں بغلوں کی سفید حصے نظر آئے۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے حق پہنچا دیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4738۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ابن لطبیہ نامی ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی پر عامل بنایا۔ وہ کچھ مال لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے، پھر دیکھتے کہ تمہیں یہ ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر سفیان بن عیینہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4739۔ ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا، اسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ مال وصول کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حساب کیا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہ بیٹھ گئے تاکہ تمہارا ہدیہ تمہارے پاس آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، میں تم میں سے کسی شخص کو کسی ایسے کام پر عامل بناتا ہوں جس کی ذمہ داری یعنی انتظام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے، اور وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے ملا ہے۔ وہ شخص اگر سچا ہے تو اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا تاکہ اس کا ہدیہ اس کے پاس آتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو شخص بھی اس مال میں سے کوئی چیز اپنے حق کے بغیر لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ وہ چیز اس نے اپنی گردن پر اٹھا رکھی ہوگی۔ میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ضرور پہچان لوں گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے اونٹ اٹھایا ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھا رکھی ہوگی جو ڈکرا رہی ہوگی، یا بکری اٹھائی ہوگی جو ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کی بولوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4740۔ عبدہ ابن نمیر اور ابو معاویہ، اسی طرح عبد الرحیم بن سلیمان اور سفیان سب نے اسی سند کے ساتھ ہشام سے روایت کی۔ عبدہ اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حساب کیا، جس طرح ابو اسامہ نے کہا، اور ابن نمیر کی حدیث میں یہ بھی ہے تم لوگوں کو ضرور پتہ چل جائے گا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص جو اس مال میں سے کوئی چیز لے گا، سفیان کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، میری آنکھ نے دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے سنا۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا تم لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4741۔ عبداللہ بن زکوان یعنی ابو زناد سے روایت ہے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات پر عامل مقرر کیا۔ وہ بہت زیادہ مال لے کر آیا اور کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے بطور ہدیہ ملا ہے۔ پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ عروہ نے کہا میں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے کہا براہ راست آپ کے دہنے مبارک سے اپنے کانوں تک آتی ہوئی آواز سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4742۔ وکیع بن جراح نے کہا
ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے حدیث سنائی. انہوں نے حضرت عدی بن امیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی. وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دیکھ رہا تھا. یہ بات سن کر انصار میں سے کالے رنگ کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے یعنی میں اس وحی سے ڈرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام کا عامل بنائیں وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے. اس کے بعد اس میں سے جو چیز اس کو دی جائے وہ لے لے اور جو چیز اس سے روک لی جائے اس سے دور رہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 4743. عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر اور ابو اسامہ سب نے کہا ہمیں اسماعیل نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4744. فضل بن موسیٰ نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے حدیث سنائی. کہا ہمیں قیس بن ابی حازم نے خبر دی. انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن امیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان سب کی حدیث کے مانند. صحیح مسلم حدیث نمبر 4745. ابن جریج نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے اختیار والے ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر میں امیر بنا کر روانہ کیا تھا. ابن جریج نے کہا مجھے یعلا بن مسلم نے سعید بن جبیر سے خبر دی. انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4746. مغیرہ بن عبد الرحمن نے ابو زناد سے انہوں نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4747. ابن عیینہ نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ روایت کی. انہوں نے یہ بیان نہیں کیا جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4748. یونس نے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے خبر دی. کہا ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4749. زیاد بن سعد سے روایت ہے انہوں نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت کی. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی سابقہ حدیث کے مانند. صحیح مسلم حدیث نمبر 4750. ابو عوانہ اور شعبہ نے یعلا بن عطا سے روایت کی. انہوں نے علقمہ سے حدیث سنی. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی طرح روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4751. معمر نے حمام بن منبہ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کے مانند روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 4752.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے امیر کی اطاعت کی فرمایا، میرے امیر کی نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حمام کی روایت کردہ حدیث میں بھی اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4753۔ ابو صالح السمان سے روایت ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر امیر کا حکم سننا اور ماننا واجب ہے، اپنی مشکل کی کیفیت میں بھی اور اپنی آسانی میں بھی، اپنی خوشی میں بھی اور اپنی ناخوشی میں بھی، اور اس وقت بھی جب تم پر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4754۔ ابن ادریس نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عمران سے، انہوں نے عبداللہ بن سامت سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں امیر کی بات سنوں اور اطاعت کروں، چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعضاء والا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4755۔ محمد بن جعفر اور نضر بن شمیل نے ہمیں شعبہ سے، انہوں نے ابو عمران سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور حدیث میں کہا چاہے وہ امیر کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4756۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے ہمیں شعبہ سے اور انہوں نے ابو عمران سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، جس طرح ابن ادریس نے کہا کٹے ہوئے اعضاء والا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4757۔ محمد بن مسنہ نے کہا محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ بن حسین سے، انہوں نے کہا میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ بیان کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دوران میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اگر تم پر ایک غلام کو حاکم بنایا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4758۔ ابن بشار نے ہمیں یہی حدیث بیان کی، کہا ہمیں محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا حبشی غلام ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4759۔ وکیع بن جراح نے ہمیں شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4760۔ بعض نے ہمیں شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، انہوں نے کٹے ہوئے اعضاء والا حبشی غلام نہیں کہا اور یہ اضافہ کیا انہوں یعنی ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا یا عرفات میں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4761۔ زید بن ابی انیسہ نے یحییٰ بن حسین سے، انہوں نے اپنی دادی حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم پر ایک کٹے ہوئے اعضاء والا غلام، میرا گمان ہے آپ نے کالا بھی کہا، حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4762۔ لیث نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص پر حاکم کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، وہ بات اس کو پسند ہو یا ناپسند، سوائے اس کے کہ اسے گناہ کا حکم دیا جائے، اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو اس میں سننا روا ہے نہ ماننا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4763۔ یحییٰ قطان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4764۔ زبید نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو ان کا امیر بنایا۔ اس امیر شخص نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور کچھ لوگوں نے کہا ہم آگ سے تو بھاگے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں سے جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے، اور دوسروں کے حق میں اچھی بات فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4765۔ ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب اور ابو سعید اشج نے حدیث بیان کی۔ الفاظ سب کے ملتے جلتے ہیں۔ تینوں نے کہا ہمیں وکیع نے عامش سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور انصار میں سے ایک آدمی کو ان کا امیر بنایا اور لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کے احکام سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اتفاق سے اہل لشکر نے کسی بات میں امیر کو ناراض کر دیا۔ اس نے کہا میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ لشکر نے لکڑیاں جمع کی۔ پھر اس نے کہا آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی۔ پھر کہا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حکم سننے اور ماننے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا آگ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ ہی سے بھاگ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وہ اسی موقع پر قائم رہے حتیٰ کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی۔ جب وہ لوٹے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے باہر نہ نکلتے۔ اطاعت صرف معروف یعنی قابل قبول کاموں میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4766۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں وکیع اور ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4767۔ ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے یحییٰ بن سعید اور عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبادہ بن ولید سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ مشکل میں اور آسانی میں اور خوشی میں اور ناخوشی میں اور خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور اس بات پر بیعت کی کہ جن کے پاس امارت ہوگی امارت کے معاملے میں ان سے تنازع نہیں کریں گے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیشہ حق کہیں گے، اور اللہ کے دین پر چلنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4768۔ یہی حدیث ہمیں ابن نمیر نے بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن عجلان، عبید اللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید نے عبادہ بن ولید سے اسی سند سے اسی جیسی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4769۔ یزید بن ہاد نے عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامت سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ابن ادریس کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4770۔ جنادہ بن ابی امیہ سے روایت ہے، کہا ہم حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ اس وقت بیمار تھے۔ ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا
ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے ہم سے جن چیزوں پر بیعت لی وہ یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خوشی اور ناخوشی میں اور مشکل اور آسانی میں اور ہم پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، اور اس پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں اس کی اہلیت رکھنے والوں سے تنازع نہیں کریں گے۔ کہا ہاں، اگر تم اس میں کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس قرآن و سنت سے واضح آثار موجود ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4771۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سپر ہے، اس کے پیچھے مسلمان لڑتے ہیں یعنی کافروں سے، اور اس کی وجہ سے لوگ بچتے ہیں تکلیف سے یعنی ظالموں سے اور لٹیروں سے۔ پھر اگر وہ حکم کرے اللہ سے ڈرنے کا اور انصاف کرے تو اس کو ثواب ہوگا، اور جو اس کے خلاف حکم دے تو اس پر وبال ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4772۔ شعبہ نے ہمیں فرات قزا سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے روایت کی کہ میں 5 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مجلس رہا۔ میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی نظام چلاتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، اور اب بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلے اور اس کے بعد پھر پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرو، انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے حقوق کی جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس کے متعلق اللہ خود ان سے سوال کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4773۔ حسن بن فرات نے اپنے والد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4774۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرے بعد کچھ لوگوں سے ترجیحی سلوک ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے جو شخص ان حالات کا سامنا کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تم پر حکام کا جو حق ہے تم اس کو ادا کرنا، اور جو تمہارا حق ہے وہ تم اللہ سے مانگنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4775۔ عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں بھی گیا اور بیٹھا۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ایک جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرا درست کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اپنے جانوروں میں تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے آواز دی، نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتانا، اور جو بری بات ہو اسے ڈرانا، اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے حصے میں سلامتی ہے اور آخر حصے میں بلا ہے، اور وہ باتیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی، اور ایسے فتنے آویں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پتلا کر دے گا، یعنی بات کا فتنہ پہلے سے ایسا بڑھ کر ہوگا کہ پہلا فتنہ اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھے گا، اور ایک فتنہ آوے گا تو مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا آوے گا، مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے، پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں جاوے، اس کو چاہیے کہ مرے اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقین رکھ کر، اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے کریں، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دے اس کی تابعداری کی تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب اگر دوسرا امام اس سے لڑنے کو آوے تو اس کو منع کروا، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارو۔ یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ سے، اور کہا میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ میں نے کہا، تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اے ایمان والو، اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4776۔ وکیع اور ابو معاویہ دونوں نے اعمش سے اسی سند سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4777۔ عامر نے عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ سائبی سے روایت کی، کہا میں نے کعبے کے پاس ایک مجمع دیکھا، پھر اعمش کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4778۔ محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری نے تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور عرض کی کیا جس طرح آپ نے فلاں شخص کو عامل بنایا ہے مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد تم خود کو دوسروں پر ترجیح دینے کا معاملہ دیکھو گے، تم اس پر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملو، یعنی وہاں تمہیں میری شفاعت پر اس صبر و تحمل کا بے پناہ اجر ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4779۔ ہمیں خالد بن حارث نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ بن حجاج نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4780۔ معاذ نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی اور یہ نہیں کہا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4781۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے علقمہ بن وائل حضرمی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اللہ کے نبی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے لوگ حکمران بنے جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور ہمارے حق ہمیں نہ دیں تو اس صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، پھر جب اس نے دوسری یا تیسری بار سوال کیا تو اس کو اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی اس کا بار ان پر ہے، اور جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کا بوجھ تم پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4782۔ شبابہ نے کہا ہمیں شعبہ نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور کہا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوچھنے والے کو کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اس کا بوجھ ان پر ہے، اور جو تم پر ڈالی گئی اس کا بوجھ تم پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4783۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلی باتوں کو پوچھا کرتے اور میں بری بات کو پوچھتا اس ڈر سے کہ کہیں برائی میں نہ پڑ جاؤں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور برائی میں تھے، پھر اللہ نے ہم کو یہ بھلائی دی یعنی اسلام، اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس میں دھبا ہے۔ میں نے کہا وہ دھبا کیسا؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت پر نہیں چلیں گے اور میرے طریقے کے سوا اور راہ پر چلیں گے، ان میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور بری بھی۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلاویں گے، جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ان کا رنگ ہمارا سا ہی ہوگا اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس زمانے کو میں پاؤں تو کیا کروں؟
آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو اور ان کے امام کے ساتھ رہو۔ کہا اگر جماعت اور امام نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تو سب فرقوں کو چھوڑ دے، اور اگرچہ ایک درخت کی جڑ دان سے دباتا رہے مرتے دم تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4784۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم برائی میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھلائی دی، اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد برائی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں کے سے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تو ایسے زمانے میں ہو تو سن اور مان حاکم کی بات کو، اگرچہ وہ تیری پیٹھ پھوڑے اور تیرا مال لے لے، پر اس کی بات سنے جا اور اس کا حکم مانتا رہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4785۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حاکم کی اطاعت سے باہر ہو جاوے اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دے پھر وہ مرے تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی، اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے، یعنی جس لڑائی کی درستی شریعت سے صاف صاف ثابت نہ ہو، غصہ ہو قوم کے لحاظ سے، یا بلاتا ہو قوم کی طرف، یا مدد کرتا ہو قوم کی اور خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو، پھر مارا جاوے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا۔ اور جو شخص میری امت پر دست درازی کرے اور اچھے اور بروں کو ان میں کے قتل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے، اور جس سے عہد ہوا ہو اس کا عہد پورا نہ کرے، تو وہ مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا اور میں اسے تعلق نہیں رکھتا، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4786۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4787۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اطاعت سے نکل جاوے اور جماعت چھوڑ دے پھر مرے تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی، اور جو شخص ایزا دھندا جھنڈے کے تلے مارا جاوے، جو غصہ ہوتا ہو قوم کے پاس سے اور لڑتا ہو قوم کے خیال سے، وہ میرے امت میں سے نہیں ہے، اور جو میری امت پر نکلے مارتا ہوا ان کے نیکوں اور بدوں کو، مومن کو بھی نہ چھوڑے، جس سے عہد ہو وہ بھی پورا نہ کرے، تو وہ میری امت میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4788۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4789۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے بری بات دیکھے وہ صبر کرے، اس لیے کہ جو جماعت سے بالش بھر جدا ہو جاوے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4790۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے بری بات دیکھے وہ صبر کرے، کیونکہ جو کوئی بادشاہ سے بالش بھر جدا ہو پھر مرے اسی حال میں اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4791۔ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے مارا جاوے اور وہ بلاتا ہو تعصب اور قومی طرفداری کی طرف، یا مدد کرتا ہو قومی تعصب کی، تو اس کا قتل جاہلیت کا سا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4792۔ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ بن موتے کے پاس آئے جب حرہ کا واقعہ ہوا۔ یزید بن معاویہ کے زمانے میں اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا، اور مدینے والے حرہ میں جو ایک مقام ہے مدینے سے ملا ہوا قتل ہوئے اس طرح کہ ظلم مدینے والوں پر ہوئے۔ عبداللہ بن موتی نے کہا ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ عبداللہ بن موتی نے کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے لیے توشک یعنی گدہ بچھاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ فرماتے تھے
جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی، اور جو شخص مر جاوے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4793۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4794۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4795۔ شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جلد ہی فتنوں پر فتنے برپا ہوں گے، تو جو شخص اس امت کے معاملے یعنی نظام سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے جبکہ وہ متحد ہو تو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو، وہ جو کوئی بھی ہو سو ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4796۔ ابو عوانہ، شیبان، اسرائیل، عبداللہ بن مختار اور ایک آدمی جس کا حماد نے نام لیا تھا، ان سب نے زیاد بن علاقہ سے، انہوں نے حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت بیان کی، مگر ان سب کی حدیث میں اسے قتل کر دو کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4797۔ ابو یعفور نے حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تمہارا نظام حکومت ایک شخص کے ذمے ہو، پھر کوئی تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے یا تمہاری جماعت کو منتشر کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو اسے قتل کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4798۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4799۔ حمام بن یحییٰ نے کہا ہمیں قتادہ نے حسن سے حدیث بیان کی، انہوں نے ضبہ بن محسن سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد ہی ایسے حکمران ہوں گے کہ تم انہیں کچھ کاموں میں صحیح اور کچھ میں غلط پاؤ گے، جس نے ان کی رہنمائی میں نیک کام کیے وہ بری ٹھہرا، اور جس نے ان کے غلط کاموں سے انکار کر دیا وہ بچ گیا، لیکن جو ہر کام پر راضی ہوا اور ان کی پیروی کی وہ بری ہوا نہ بچ سکا۔ صحابہ نے عرض کی کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں جنگ نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4800۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.